سرلی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ملک پاکستان دنیا اسلام کے لیے ایک عطیہ خداوندی ہے، اور الحمدللہ دنیا بھر کے مسلمان پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے ہیں۔ دشمنان پاکستان اور دشمنان اسلام پاکستان کو کمزور کرنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے در پہ ہے۔ پاکستان کا استحکام اور وجود افواج پاکستان کی مسلسل قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ دشمن نے پاکستان پر جب بھی وار کیا ہے، یہ غزوہ ہند کے علم بردار افواج پاکستان پر کیا ہے، اور ملک کے اندر مذہبی منافرت پھیلانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک پرامن معاشرے کے قیام کے لیے اور ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے فرقواریت کا خاتمہ ضروری ہے۔ دشمن نے مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کر کے ملک کے اندر آگ و خون کا کھیل کھیلا ہے۔ متحدہ علماء کونسل پشاور کے جید علماء کرام نے تمام اصولی و فروعی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کیا کہ ان تمام عوامل کا اجتماعی طور پر خاتمہ کیا جائے جس کی وجہ سے فرقواریت یا مذہبی منافرت پھیلتی ہے۔ اس لیے پشاور میں تمام مسالک کی جید اور سرپرست علماء کرام نے فیصلہ کیا کہ فرقواریت کے عوامل میں سے اصل اصول عامل یہ ہے کہ ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے سے بچا اور روکا جائے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے ایک بل تحفظ بنیاد اسلام کے نام سے سامنے لے آئے، تاکہ اگر اس بل کو قانونی حیثیت دی جائے تو فرقواریت کا خاتمہ ہوگا اور تمام مسالک کے مسلمان اجتماعی طور پر اندرونی خلفشار سے بے نیاز ہو کر بیرونی دشمن کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو کر افواج پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اس بل کی منظوری کے لیے تمام مسالک کے مقدسات کو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے گی۔ اسلام کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ اپنی حدود کے اندر رہ کر اپنے نظریات پر عمل کیا جائے اور اپنے اور دوسروں کے مقدسات کو نہ چھیڑا جائے، چونکہ تمام مکاتب فکر کے علماء کرام نے مل کر ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے۔ توقع ہے کہ عوام اور ریاستی ادارے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہمارے ساتھ اس اتفاق اور اتحاد میں ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، اور ایسے مواقع اقوام میں کبھی کبھی ملتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر اس پلیٹ فارم کا فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو شاید کہ ہم سب کا شیرازہ بکھر جائے اور پاکستان یا باشندگان پاکستان کو شدید نقصان اٹھانا پڑے۔ اس بل کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یہ بل اسی حدیث کی عکاسی ہے۔ یہ کونسل متفقہ طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے پرزور مطالبہ کرتی ہے کہ پاکستان کے وسیع تر مفاد کی خاطر تحفظ بنیاد اسلام بل کی فوری منظوری کے لیے اقدامات اٹھائے۔ نمبر 2، یہ کونسل عوام خواص سے مطالبہ کرتی ہے کہ تحفظ بنیاد اسلام بل کی منظوری کے لیے متحدہ علماء کونسل کا بھرپور ساتھ دے اور اس تحریک میں ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار رہے۔ کونسل مطالبہ کرتی ہے کہ وہ تمام مذہبی جماعتیں جو بشمول اہل تشیع جو اس کانفرنس میں شریک نہیں ہے، وہ ملکی وحدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے متحدہ علماء کونسل کا ساتھ دے۔ کونسل عدلیہ سے بھرپور مطالبہ کرتی ہے کہ غازی فیصل خالد کا فیصلہ شرعی عدالت میں کیا جائے اور اس شرعی فیصلے کے لیے علماء کی کونسل تشکیل دی جائے۔ یہ کونسل مطالبہ کرتی ہے کہ تمام خلفائے راشدین کہ ایام شہادت پر عام تعطیل کا اعلان کر کے ان ایام کو سرکاری سطح پر منانے کا اعلان کیا جائے۔ تحفظ بنیاد اسلام بل کے لیے پشاور میں تمام مکتبہ فکر اور سیاسی مذہبی جماعتوں نے سربراہان نے شرکت کی ہے، جن کے اسماء کرام درج ذیل ہے۔ مفتی غلام فرید حقانی صدر علماء کونسل پشاور، مفتی نجیب اللہ فاروقی صاحب صدر اہل سنت والجماعت پشاور، مفتی عرفان اللہ عثمانی صاحب صدر سنی علماء کونسل، عمیر عبدالعزیز نائب ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث پشاور، عقل وزیر چشتی صدر جمعیت علماء پاکستان پشاور، مولانا احمد خان صاحب امیر مرکزی جمعیت علماء اسلام نظریاتی، سعید اللہ خان یوسفزئی صاحب پاکستان راہ حق پارٹی پشاور، فضل الرحمان النوری صاحب اہل سنت والجماعت السیفی،
ساجد حسین چشتی صدر فدیان ختم نبوت پشاور، اعجاز احمد عابد امیر انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ، امیر حمزہ ربانی اشاعت توحید و سنت پشاور، مولانا یار محمد طاہری ناظم اعلیٰ جماعت اشاعت و سنت پشاور، مولانا حزب اللہ مخبت امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پشاور، مفتی فدا محمد ربانی صاحب صدر وحدت المدارس الاسلامیہ پشاور، مفتی طیب الرحمن صدر نوجوانان احناف پشاور، مفتی خیر اللہ اشاعت توحید و سنت، مفتی منیر شاکر گروپ، قاری حفیظ اللہ جان فروقی صاحب کنوینر اہل سنت والجماعت ٹاؤن پشاور 2، مولانا طارق حسین صاحب صدر نائب صدر امیر جمعیت علماء اسلام ضلع پشاور، اور آخر میں مولانا گل جہان صاحب شوبان ختم نبوت پشاور۔ ان تمام حضرات نے اس کانفرنس میں ہمارے ساتھ شرکت کی ہے۔ ابھی جو سوالات ہیں آپ لوگوں کی، کوئی سوال پوچھنا ہوتا ہے؟ جی، تحفظ بنیاد اسلام بل جو پنجاب اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے اور متفقہ طور سے اسمبلی نے اس کو الحمدللہ پاس کیا ہے، ابھی صرف گورنر صاحب کا دستخط باقی ہے۔ اس بل میں فرقواریت کی خاتمہ ہے، ہر مذہب کے جو مقدسات ہیں و مقدس شخصیات ہیں ان کی تحفظ کی بات ہے۔ حضرات خلفائے راشدین، اہل بیت عظام، امہات المومنین اور اسی طرح ہر مذہب کے مقدسات کو تحفظ دی جائے، اس بل میں یہی ہے، اور کوئی اس طرح فرقہ وارانہ بات کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی انداز میں ہم جو کل کے پی کے حکومت پی ٹی آئی نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے یکم محرم الحرام کے حوالے سے چھٹی کا، تو متحدہ علماء کونسل کے ایک ممبر کی حیثیت سے ہم ان کے شکر گزار ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جس طرح کے پی کے حکومت نے یہ احسن اقدام کیا ہے، یکم محرم کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے چھٹی کا، مرکزی اور وفاقی حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ بھی یکم محرم الحرام شہادت فاروق اعظم کے نام سے چھٹی کرائے۔ حضرت صاحب دعا فرمائیں، کوئی بات ہو تو۔ سب ساتھیوں نے شاید جو متحدہ علماء کونسل کا جو ہمارا ایجنڈا ہے تحفظ دین اسلام، تحفظ دین اسلام کے بارے میں، وہ شاید تحریر شدہ کاپیاں سب کو مل چکی ہوں گی۔ اگر کوئی ساتھی کوئی سوال کرنا چاہے وضاحت کے لیے تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں، آپ ہمارے ترجمان ہیں، آپ ہمارے بازو ہیں، آپ اس ملک کے باقاعدگی کے ساتھ حق اور ناحق کے ترجمان آپ لوگ ہیں۔ اس میں آپ تمام حضرات کا انتہائی مشکور اور ممنون ہوں، صحابی صاحبان کا، جنہوں نے قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس حق پیغام کو سنا اور آگے پہنچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ان سے امید رکھتے ہیں کہ 21 کروڑ 30 لاکھ آباسی پاکستان ان کا آواز آگے پہنچانا، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ہماری حق آواز گورنمنٹ تک بھی اور عوام تک بھی اور اغیاروں تک بھی پہنچائیں گے، امید ہے مجھے اس بات سے۔ اور کوئی ساتھی اگر کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہوں، کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ العزیز اس میں سیاست کا کوئی سروکار نہیں، بلکہ صرف دین اسلام کی حفاظت اور اس ملک کی حفاظت، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اللہ کی اس حکم، اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے
इंशाअल्लाह तमाम मकाबी फ़िक्र के उलमा आपके सामने मौजूद हैं, बाकायदा तहरीर में उनके नाम आपके पास हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ये इस मुल्क के लिए बल्कि तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए एक इंशाअल्लाह रीढ़ की हैसियत और एक बुनियाद होगी। और सबसे दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में अमन कायम करे और ये मुल्क जिस नाम पे हासिल किया गया था, जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी गई थी कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह साफ़ी हज़रात का आखिर में फिर मैं इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ कि हमारे इस आवाज़ को पहुँचाना और ये तर्जुमानी करना इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप इसका हक़ अदा करेंगे। आप हमारे साथ जैसे आज दे रहे हैं, आइंदा के लिए भी हम आपसे तवक्को रखते हैं कि आप हमारे साथ देते रहेंगे इंशाअल्लाह। आप ही हमारे एक सहारा है, हमारी हक़ पैगाम पहुँचाना हर पाकिस्तानी तक। उम्मीद है मैं आखिर में फिर आप लोगों का इंतहाई मशकूर और ममनून हूँ। पाकिस्तान की 10 तारीख जी जी और यो सेंक्यूर जी 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 आले तशरीफ़ को हमने राब्ता किया, कोशिश की है। देखे जी चलो ये बिल जब पंजाब असम्बली में पेश हुआ है तो आले तशय्यो के बाज़ हज़रात ने उस बिल की मुखालिफत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ तमाम मजहबी जमातें जितने हैं सारे इकट्ठे हो गए हैं। मेरे ख़्याल में मुल्क की तारीख़ में ये पहली मरतबा तमाम मजहबी जमातें इकट्ठे हो गए हैं और वो इस बिल के तायीद में इकट्ठे हुए हैं। और मुल्क की तारीख़ में पहले मरतबा तमाम मजहबी जमातें आले तशय्यो को भी ये दावत देती है कि आ जाए, आप इस बिल पर दस्तखत कर ले, हमारे साथ बैठ जाए। हमारी तरफ से कोई मुमानात नहीं है, न कोई मुखालिफत है। बात सिर्फ बिल पास करने की है। जिस तरह पंजाब असम्बली में ये बिल पेश हुआ है, इसी तरह हम KPK हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ये लोग भी ये बिल पास कर ले। इसी अंदाज में हमने राब्ते की कोशिश भी की है। पेशावर में जितने MPA साहिबान हैं, सदर साहब की ज़ेर निगरानी मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद साहब हमारे सदर साहब हैं, इसके ज़ेर निगरानी मुत्तहिदा उलमा कौंसल के जय्यद उलमाए किराम MPA हज़रात और स्पीकर से मुलाकात करेंगे और ये बिल पेश करने के लिए, उस बिल को पास करने के लिए हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे ता आखिर दम, जब जिस वक़्त तक ये तारीख उसी वक़्त तक जारी रहेगा जब तक मुल्क से ये मुनाफरत का और फ़िरक़ावारियत का फ़िज़ा ख़त्म न हो जाए इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। यहाँ जितने साथी हैं, अल्लाह आपको इल्म है, हम इस तमन्ना, इस उम्मीद, इस यकीन को लेकर के आए हैं कि अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा, तमाम मजहबी जमातों को आपस में इत्तेफाक नसीब फरमा, इत्तेहाद नसीब फरमा। या अल्लाह आपकी दी हुई नेमत ये पाक सरद ये मुल्क ममलिकत जमहूरिया पाकिस्तान, यहाँ इस्लामी निज़ाम जारी के होने के असबाब बना दे। या अल्लाह हम में आपस भाईचारे का निज़ाम कायम कर दे। या अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा ममालिक जो है उनकी हिफाजत फरमा, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिम को इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा, तमाम उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा इलाहुल आलमीन। या अल्लाह हम सब से वो काम ले जिसमें तेरी रज़ा हो। या अल्लाह उन अमाल से हमें महफूज फरमा जिसमें तेरी नाराज़गी हो। या अल्लाह हमें इत्तिबा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमा दे। या रब बरोज़ क़यामत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब फरमा दे।
اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو یا اللہ تو آخر وقت میں کلمہ نصیب فرما دے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔